برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی۔ اچھا، یہ دیکھو، دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ یہ برطانوی وزیر اعظم نے دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس کا دماغ ٹھنڈا ہی ہے، وہ ٹھنڈا دوزخ ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ پلانڈ ہے۔ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتا بندہ نیم پاگل، دیوانہ، جنونی، ومزیکل آدمی، نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ بالکل جو کچھ کرتا ہے کیلکولیٹ کر کے کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایلن مسک یا کیا اسی طرح کا نام ہے، جی ایلن اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کہا کہ آئی اسٹل لو ہم وغیرہ، 4 دن کے بعد اسٹیٹمنٹ ہی اور تھی۔ وہ گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے پہ قدرت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ شروع کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے، یہ کون سا کام ہے، پر اس کو ختم کرنا بعض اوقات آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور اگر برطانوی وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے زوڈیک سائنس وغیرہ کا سن سائنس میں بہت پڑھتا ہوں، اب نہیں، آج سے 10-15 سال پہلے بہت، پتہ نہیں کتنی کتابیں میرے پاس وہ پڑھی ہیں۔ ٹرمپ ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو آپ کو یا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ ٹرمپ کون ہے شاید وہ خود بھی نہیں جانتا، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ تو یہ پنڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ کے قتل کی بات کرنا، یہ وہ، میرا خیال ہے کہ ماڈرن ہسٹری میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ 2 ٹوک اعلان کرنے کے بعد کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا وغیرہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا۔ جی صحیح۔ حضرت صاحب، ایرانی سپریم لیڈر خامنہئی نے کہا کہ امریکہ جان لے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خامنہئی کو مزید زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں، اللہ معاف کرے؟ یعنی خامنہئی کو مزید زندہ رہنے کی اجازت؟ پاویں سویرے آپ نہ اٹھے۔ میں حیرت انگیز بات ہے، یہ اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، جیسے کرسچینٹی ہے، یہ اہل کتاب ہیں۔ ایون وہ تو دیکھو، بھگوان، ایشور، برہما، وہ تو ہندو مت میں بھی ہے۔ نرگ اور سورگ، جنت اور جہنم کا تصور ہندو مت میں بھی ہے۔ اچھا، اس طرح یمدود، وہ جو موت کا کوئی فرشتہ، یہ وہ سارا، میں حیران ہوتا ہوں یہ کس کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں وضاحت کر دوں، غیر ضروری نفرت کسی کے لیے رکھنا وہ درست نہیں ہوتا، اپنی صحت کے لیے درست نہیں ہوتا، اپنی ذہنی۔ یہودی جو ہیں یہ یہودی نہیں ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک طویل لیکچر سنا کسی گورے جو کا، وہ لعنتیں بھیج رہا تھا ان پہ۔ یہ ان کے ایکسٹریم، یہ صہیونیت ہے، یہودیت نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ، وہ تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، کل تیرا تو بات کرتے کرتے بندہ تڑم ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کا فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، ہمارے کہا یار سارے ٹیسٹ ہو گئے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اینڈ ایوری تھنگ از آل رائٹ، یہ سارا۔ اگلے دن صبح ہوٹل کا دروازہ انہوں نے وہ ڈپلیکیٹ چابی سے کھولا تو ہی واز ڈیڈ۔ تو یہ زندہ رہنے کی اجازت پتہ نہیں کون لانتی ہیں یار۔ یہ تو کوئی کافر بھی ایسی بات نہ کرے، سچی، جس کو تھوڑا سا شعور ہو، زندگی اور موت۔ اچھا، دوسری بات، ان لوگوں کو، احمقوں کو پتہ نہیں، میں ذاتی طور پہ تھوڑا جانتا ہوں، یہ چونکہ میں گیا ہوں، اور عقائد صادق گنجی واز اے ویری کلوز فرینڈ، انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس کے سامنے، وہ اس وقت مرحوم حسن رضوی بھی اس کے ساتھ تھا، تو مجھے انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا اور میں گیا بھی تھا امام خمینی کے 40ویں پہ۔ خیر، یہ رجیم جو ہے بہت ویسٹرنائز ہو چکا تھا ایرانی معاشرہ شاہ کے زمانے میں، یہ یاد رکھنا، میں تب بھی گیا تھا۔ اس رجیم سے میں زیادہ بات نہیں کرتا، پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل۔ ان احمقوں نے یہ حرکت کر کے ان کو، جیسے انڈیا نے ہمیں یوں کر کے یکجا کر دیا تھا، سارے اختلافات پس پشت چلے گئے تھے۔
پوری قوم عوام اپنی افواج کے پیچھے کھڑے تھے. اچھا انہوں نے یہ پنگا لے کے جو ڈسکمفرٹ تھی، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مقبول یا مقبول، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن جو ایک ڈسکمفرٹ پائی جاتی ہے، ایک کمفرٹ کا لیول انہیں ٹھیک نہیں ہے. میں اچھا تو بھائی یہ عقل کو ہاتھ ماریں، آپ لوگوں نے تو ان میں نئی جان ڈال دی ہے. اور اب اس پنگے کے بعد کچھ کیا تو ایرانیوں کا ڈی این اے نہیں بدلا ہے. یہ صہیونی کمی جانتے نہیں، یہ تو پوری زندگی دھکے کھاتے رہے. مجھے پتہ نہیں لگا، آج تک مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، عالم اسلام کی ان پہ بہت مہربانی ہے. ترکی کے سلاطین 2 سے زیادہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، لٹے پٹے بھوکے ننگے یہودیوں کو ریسیو کرنے گیا وہ بحری جہاز اس نے، اور ان کو سیٹل کیا. تو آئی ڈونٹ نو. اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو، جتنے مسیحی ہیں، جتنے مظالم ان کی طرف سے روا رکھے گئے ایک زمانے میں، اب تو دے آر ویری کلوز. ہاؤ؟ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اور میں نے ایک یہودی عالم سے اس کا انٹرویو چل رہا تھا، وہ بھی کوئی خاتون تھی، وہ بھی گوری تھی، وہ بھی گورا تھا ظاہر ہے. میرا خیال ہے وہ گھنٹے کا ہوگا، جس طرح کی وہ ان پہ لعنتیں بھیج رہا تھا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، وہ جو کہتے ہیں نا نیچاں دی اشنائی کو فیض کسے نہ پایا، ایرانیوں کا ڈی این اے بڑا سپیریئر ہے. وہ دلتوں ملیچھوں شودروں کی اولاد نہیں ہے. اور یاد رکھنا شاہ ایران کے زمانے میں اسے علاقے کا تھانے دار کہتے تھے. پتہ نہیں آئی لینڈ آف سالیڈیرٹی ان دس ریجن کو اس طرح کا امریکن پریزیڈنٹ جو اس وقت تھا شاہ کے زوال سے کچھ 1.5-2 سال پہلے ایسے ہاتھ پکڑ گیا. پتہ نہیں ٹائم تھا، نیوز ویک تھا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ. اور اگر اس کو بیٹے کا بلانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ سوچ لیں اچھی طرح. میں بڑا قائل تھا ان لوگوں کا کہ یہ بڑے ذہین ہیں. مجھے پہلی بار اب شک گزر رہا ہے کہ اٹ از اے بنچ آف کریک پاٹس. یہ ذہین نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ویری پاپولر رجیم، آئی نو دیٹ. انہوں نے ان کو یوں کر دیا جیسے ہمارے ہاں انتشار تھا بہت، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. ہندوستان کے ساتھ سینگ پھنسے ہیں پوری قوم، ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی. آپ بکھری ہوئی انگلیاں جن وہ مکہ بن گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی بات، جھک مار رہے ہیں. لیکن چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایران میں رجیم چینج آسان نہیں ہوگا، پہلے سے زیادہ متحد ہیں. حضرت صاحب دوسری طرف سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی نے دعویٰ کیا کہ ایران فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، موجودہ حکومتی نظام ختمے کے قریب ہے. یار یہ تو اس کی خواہش بول رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ شاہ ایران کا جو ایروگنس اور تکبر ہے تو نہیں ملا. دیکھو بات سنو، میں نے شاہ ایران کے جو تہران کے بعد، اب تو میرا خیال تہران وہاں تک پہنچ گیا ہوگا، مجھے تو کئی سال ہو گئے، میں نے اس کا محل دیکھا ہوا ہے. اس کے باہر اس کا قد آدم مجسمہ لگا ہوا تھا. وہ پھر امام خمینی جب آئے ہیں اس کے بعد وہ ڈیمالش کیا گیا. فل بوٹس اس کے موجود تھے اور بورڈ اس پہ لگا ہوا تھا جائے عبرت. اور اس میں ایک سے کئی زیادہ محل تھے. ایک محل وہ تھا جو یہ بیٹا جو ہے اس کی پیدائش پہ پوری دنیا کے حکمران آئے، وہ گفٹس لے کے آئے. وہ سارے گفٹس ایک اور پیلس میں رکھے ہوئے تھے جو زیر استعمال نہیں تھا. اور ایرانیوں نے آخری جو چائے یا کھانا تھا رضا شاہ پہلوی اور فیملی کا، وہ بالکل وہ میز ڈائننگ ٹیبل اسی طرح میں نے وہ دیکھا ہوا سارا. تو ظاہر ہے اس کے تو سینے میں، اور رضا شاہ پہلوی کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا. ڈیتھ اس کی کہاں ہوئی قبر کا بھی لوگوں کو نہیں پتا. جس نے اتنا جاہو جلال دیکھا ہو، اور میں اب کچھ بات آگے جا نہیں سکتا. 1-2 جگہ اس کو پناہ ملی تو اس کی وجوہات پہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ کیوں اس کو فوری طور پہ ملک چھوڑنا پڑا. تو جس نے اتنا کچھ بھگتا ہو اس بیٹے کے اندر آگ تو جلتی ہوگی. تو ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو. لیکن موجودہ حکومتی نظام کا خاتمہ قریب ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ اس کے بیٹے کی اپنی جگہ پہ، اس کی اپنے طور پہ اس کی ایک جائز خواہش ہے.
اس کے تو خاندان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. رضا شاہ پہلوی اس خطے میں خدا کی پناہ، اس خطے کا تھانے دار کہلاتا تھا وہ.